آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اگر آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ میرب جو ہوتی ہے وہ مریم کو لے کر اندر آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ چادر تم نے پہنی ہے بہت زیادہ قیمتی، اس کی لاج رکھ لو، سونے اور چاندی سے اتنی زیادہ قیمتی کہ تمہاری سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ کیونکہ مریم جو ہوتی ہے وہ ریڈی ہوتی ہے کسی انس کے ساتھ جانے کے لیے۔ دراصل وہ انس تو نہیں ہوتا تو وہ ملک زبیر ہے، لیکن اس نے انس کا روپ دھارا ہوتا ہے۔ مریم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوتی ہے۔ مریم نے ہر شے کی پیکنگ، ہر چیز کی پیکنگ بھی کر لی ہوتی ہے، بس نکلنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے۔ تو بس جو میرب ہوتی ہے نا وہ آ کر دال میں کچھ کالا ڈال دیتی ہے، یعنی کہ میرب اس کو کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں سے لا کر باہر نکالتی ہے اور اسے سمجھانا شروع کرتی ہے کہ تمہارے لیے یہ بیسٹ چوائس ہے، یہ نہیں، تم ایسی حرکت کیوں کر رہی ہو، کیونکہ اس سے تمہارے گھر والوں کا سر جھک جائے گا۔ میرب جو ہوتی ہے وہ اس کو سمجھا رہی ہے۔ انس جو ہوتا ہے وہ تو ریڈی ہوتا ہے، وہ تو میرب کو لے کر جانے والوں میں سے ہوتا ہے، مریم کو لے کر جانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ میرب آ کر بس اس کو روک لیتی ہے، میرب آ جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں جانے لگتے ہیں تو میرب جو ہوتی ہے وہ اوپر سے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پوچھ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ مریم جو ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے اور میرب کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا تو میں تمہیں اس دن بھی بولا تھا کہ اپنی فیملی کو لے کر آؤ ہمارے گھر، ٹھیک ہے، رشتہ لے کر آؤ، ایسے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مریم اس کو کہتی کہ بھابھی ایسا نہیں ہوگا، میرب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو میرب کہتی تم چپ کرو، ایسا ہی ہوگا، تم اپنے گھر والوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب مت بنو، ٹھیک ہے۔ میرب اپنی رائٹ پہ ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ انس کہتا ہے تو اچھا جی، آپ اس دن تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی لیکن اب کیا ہوا، اب آپ بات نہیں کر سکتی؟ کہتی ایسی بات، میرب کہتی کوئی نہیں، بات میں کر سکتی ہوں لیکن آپ رشتہ لے کر آئیں، ایسے کیسے جائیں۔ میرب صحیح بات کر رہی ہوتی ہے، میرب جو ہوتی ہے وہ سمجھا رہی ہوتی ہے، کس کو، مریم کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ مریم ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اپنے گھر والوں کی رسوائی مت کروا دینا۔ مریم جو ہوتی ہے وہ آنکھوں چریلی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے انس کو۔ انس جو ہوتا ہے وہ اسے ساتھ لانے کے لیے آیا ہوتا ہے، رشتہ تو وہ اس لیے نہیں لا سکتا کیونکہ میرب اس کو کہتی ہے کہ تم رشتہ لے کر کیوں نہیں آ جاتے، میں نے تمہیں اس دن بھی بولا تھا کہ رشتہ لاؤ، لیکن وہ اس لیے رشتہ نہیں لانا چاہتا کیونکہ اس کا ملک زبیر وہ اصل میں ہوتا ملک زبیر ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ رشتہ لے کر آئے گا تو مرسم خان اس کو پہچان لے گا اور سارا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ انس کے روپ میں ہوتا ہے اور مرسم خان سے بدلہ لینا چاہتا ہے پچھلی لڑائی کا کہ مرسم خان نے ان کے گھر کی بیوی مانگی تھی۔ تو جو ملک زبیر ہوتا ہے بنور پولیس لے کر آ جاتا ہے اس کو گرفتار کرنے میں کسی اور کیس میں، ابھی اس کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ ملک زبیر کے گھر آ چکی ہوتی ہے اور انور خان بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو پولیس والا آ کر انسپکٹر کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے خلاف قتل کے وارنٹس ہیں تو ہم انہیں گرفتار کرنے لائے ہیں، جو کہ اس کے والد کے ملک کے ہاتھ تھما دیے جاتے ہیں، اس کے والد زبیر کے والد کے ملک مختار کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بس بس، تم ایسے میرے بیٹے کو نہیں لے جا سکتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری ہیں، ہم لے کر ہی جائیں گے، ایسے ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنے رائٹس پہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، فرض، تو وہ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس کا والد جو ہوتا ہے وہ FIR پڑھ رہا ہوتا ہے تو ملک زبیر جو ہوتا ہے غصے میں آ جاتا ہے، کیا کرایا کام سارا جو ہوتا ہے اس پہ پانی پھیر دیا ہوتا ہے۔ ملک زبیر اس غصے میں بھی ہوتا ہے کہ اس نے تو اس سے بدلہ لینا ہے مرسم خان سے، تو اب اس کو اور یہ نئی مصیبت کیا اس کے گلے میں پڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے اب تو مصیبت پہ مصیبت اس کو پڑنے والی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرے، وہ ان مصیبتوں کا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ان کا اگر کچھ کرے گا تو پھر ہی اس کی خلاصی ہوگی، ورنہ کس بھی صورت اس کی خلاصی نہیں ہونے والی۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی دھن میں لگا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کیا ہونے والا۔ دوسری طرف ماں بیگم کے آ جاتی ہے یہ مہمان، جو کہ نوریز کی سفارشی بن کر آتی ہے مریم کے حوالے سے کہ ہمارے نوریز کو مریم پسند ہے تو وہ مریم کو ساری زندگی خوش رکھے گا کیونکہ مریم ہی اس کے لیے بیسٹ چوائس ہے اور وہ مریم کو چاہتا ہے، اس لیے تو وہ آگے سے ماں بیگم کہتی ہے اگر وہ مریم کو چاہتا تھا تو اس دن حیا کے لیے کیوں نکاح کیا، اقرار کیا اس نے، اسی دن کہتا ہے کہ میں مریم کو چاہتا ہوں، مریم میرے لیے پسند ہے اور میں مریم سے ہی شادی کرنا چاہتا، ہم اس دن مریم سے کروا دیتے۔ حالانکہ ادھر مریم نے اپنے ہی پیار اور محبت کا ڈونگ رچایا ہوتا ہے، اگر اس کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگی اور بھی زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے حق پہ ہوتی ہے،
حق پہ تو نہیں ہوتی، حیا کا سارا کام بگاڑا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ کام خراب کرنے والی حیا ہی ہوتی ہے، حیا نے کال کر کے نریز کو منع کیا ہوتا ہے۔ مرسم خان بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ پہلے ہی آلریڈی مریم کے رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں بیگم مرسم خان سے پوچھتی ہے کہ خان تمہارا کیا نظریہ ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مرسم خان کہتا ہے جی ماں بیگم میرے حساب سے تو ٹھیک ہے، آگے آپ دیکھ لیں۔ تو ماں بیگم کہتی نہیں مرسم خانہ تم بتاؤ، اگر تمہیں ٹھیک ہے تو پھر ہی ہم آگے اس کی بات چلاتے ہیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کو مقدس جانا جاتا ہے اس گھر میں۔ مرسم خان جو ہوتا ہے ان کے لیے پیر بنا ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ مرسم خان ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ وہاں اس گھر میں نہیں مانا جاتا اور نہ ہی اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ماں بیگم مرسم خان سے پوچھتی ہے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ فون پہ لگی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی یعنی کہ نریز کو شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہے رشتہ توڑنے پر۔ تو نریز جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ اب مریم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں وہ قدم اٹھا ڈالوں گی جس کا یعنی کہ مریم جو ہوتی ہے وہ میرب کو الرٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میں وہ کام کروں گی جو مجھے تو نے نہیں کرنے دیا، اگر کرنے دیتی تو آج میرا شاید یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ مریم یہ حیا جو ہوتی ہے نا وہ مریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ نریز کے ساتھ پکا کر دیا گیا، لیکن مریم کہتی کہ نہیں، مریم کو اندازہ ہوتا ہے ابھی کہ نہیں فی الحال میرا رشتہ نہیں پکا ہوا، کیونکہ جب پکا ہوگا تو مجھے خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن اسے حیا بتا رہی ہوتی ہے۔ تو ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ حیا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، حیا سے کو بتانا چاہتی ہے کہ حیا کو برا نہ لگے کہ میں نے حیا کا رشتہ توڑوا کر نریز کا ساتھ جو ہے وہ مریم کا کر دیا، حالانکہ حیا نے تو خود رشتہ توڑوایا ہوتا ہے، لیکن ماں بیگم کا اندازہ ہوتا ہے ایسا۔ اب حیا جو ہوتی ہے اس کے کمرے میں آ رہی ہوتی ہے ماں بیگم، لیکن حیا ابھی تک مریم کو سمجھائے جا رہی ہوتی ہے، اسے خود کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے خود کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، ابھی تو رشتہ ٹوٹا ہی ہوتا ہے، تو بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ملک زبیر کا والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے کہ اس کے بیٹے کو پولیس لے گئی۔ تو پہلے تو وہ اپنے بیٹے کو دلاسا دیتا ہے کہ تم نے وہاں ان کو کچھ نہیں کہنا، تو ابھی میرا وکیل آ رہا ہے تو انشاءاللہ تمہاری میں جلد ضمانت کروا لوں گا۔ حیا جو ہوتی ہے وہ بڑی مکار ہوتی، ماں بیگم کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں بیگم کہتی حیا میں تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، میرے اپنے دل میں یہ ملال مت رکھنا کہ نریز کی شادی تم سے ہونی تھی لیکن انہوں نے انکار کر کے مریم کو پسند کر لیا۔ تو یا کہتی کوئی بات نہیں ماں بیگم، مریم بھی تو میری بہن ہے، میں نے اسے دل اور جان سے اپنی بہن مانا ہے، تو اگر اس کا رشتہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ اب نریز کو کال آتی ہے حیا کی، کیونکہ حیا اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے تو تمہارا رشتہ مریم کے ساتھ پکا ہو گیا، تو وہ تمہارے ہی گن گاتی ہے۔ دوسری طرف ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ مرسم خان کے ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارا فیصلہ مقدس جانا جاتا ہے، تم جو فیصلہ کرو گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ اس گھر میں نہیں مانا۔ حیا بہت ہوشیاری دکھا کر لڈو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر میرب کو کھلانا چاہتی ہے، کیونکہ سارے گھر والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مریم کی شادی جو ہوتی ہے نا وہ نریز سے طے کر دی گئی ہے، رشتہ پکا کر دیا گیا۔ یہ بات جب مریم کو پتہ چلتی ہے تو مریم تو ایک دم سے رہ جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو اس کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی یہ ڈھونگ کیسا رچایا جا رہا ہے اس کے ساتھ، یہ ناانصافی کی جا رہی ہے جو سراسر غلط ہے۔ تو اس بات کا علم بھی جو ہوتا ہے نا وہ حیا کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مریم واپس آتی ہے اپنے کمرے میں تو وہ بھوپال مچانا شروع کر دیتی ہے، میرب اس کے پیچھے آ جاتی کہیں یہ نقصان نہ کر ڈالے۔ تو ماں بیگم مریم کو سیدھا کر کے اپنے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی، میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا۔ لیکن مریم اب کیا کرے، وہ تو انس سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کروانا چاہتی ہے، لیکن سارے گھر والے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے ماں بیگم کہہ دیتی کہ میں نے رشتہ پکا کر دیا۔ تو رشتہ پکا ہونے کی بات نکلتی ہے تو حیا ایسے خوش ہوتی ہے جیسے اس کو پتہ نہیں مرسم خان جو ہوتا ہے وہ حاصل ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ صرف ابھی مریم کا رشتہ پکا کروایا ہوتا ہے اس نے۔ مریم رو رہی ہوتی ہے میرب کے گلے لگ کر، ظاہر سی بات ہے رونا بنتا ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ بھابھی اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی اگر نریز کے تو میرا کیا بنے گا، کچھ نہیں بن سکتا، میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو میرب حیا کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ملتا ہے کہ تم دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر فون کالز سنتی ہو اور دوسری گفتگو سنتی ہو؟ تو حیا جو ہوتی ہے وہ کہتی مجھے تو کچھ نہیں ملتا، حالانکہ وہ بہت زیادہ مکار اور ہوشیار ہوتی ہے جو اپنی مکاریاں اور ہوشیاریاں دکھاتی رہتی ہے ہر ایک کو، ظاہر سی بات ہے وہ تو ایسے ہی بس کرتی رہتی ہے۔ میرب جو ہوتی ہے نا اب جا کر حیا کو ڈانٹتی ہے کہ تم باز آ جاؤ ان سب حرکتوں کی وجہ سے،
تو آگے سے حیا کہتی میں اس دن باز آؤں گی جس دن مرسم خان کو میں نے تم سے حاصل کر لیا۔ تو دوسری طرف سے میرب کہتی ہے تمہاری غلط فہمی ہے، خان کو اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتی جب تک میں نہ چاہوں، میری چاہت پہ